إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم علماء کرام اور باشندگان سسوا، ہمارے پاس تمہید یا مقدمے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی باتوں کو بہت تفصیل سے اس مختصر مجلس میں بیان کر سکتا ہوں. چند باتیں انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بلکہ چند چیزوں کی طرف محض اشارے پہ اکتفا کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ جن باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. محترم حاضرین اور عزیز طالبات، ابھی آپ کے سامنے علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ایک بہتر انسان بنے، اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں. اگر آپ دنیا میں ہدایت پانا چاہتی ہیں اور راہ راست کو حاصل کرنا چاہتی ہیں اور جنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتی ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتی ہیں، شرک سے بچنا چاہتی ہیں، بدعات سے بچنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے علم ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہوتے ہیں ان لوگوں میں سے اہل ایمان ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا کہ خواتین ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی، علم شرعی کی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے کسی مدرسے میں بھیج دیتا ہے، کسی مکتب میں بھیج دیتا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے بھیج دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا: من سلک طریقا یلتمس به علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو کھول دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، توحید کا علم، سنت کا علم، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. عزیز طالبات، ان تمام نصوص سے علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اسلام میں علم کا جو مقام ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اور جو ایک آخری بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حصول علم کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے شرائط ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے اگر آپ واقعی یہ چاہتی ہیں کہ علم حاصل کریں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا. اگر آپ محنت نہ کریں تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتی ہیں. جو کتابیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کلاسوں کے اندر، اس میں جو اسباق ہوتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، ان اسباق کو آپ ازبر کریں. جو حفظ کرنے کے لائق چیزیں ہیں، مواد ہیں، سبجیکٹس ہیں اور جو دروس ہیں انہیں حفظ کریں.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی علم کی دنیا میں اپنا مقام بلند کیا یا نام پیدا کیا، انہوں نے ایسے ہی علم کا اپنا نام پیدا نہیں کیا، بلکہ بڑی محنت ان لوگوں نے کی ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ڈکشنریوں کو یاد کیا ہے، یہاں تک کہ اہل علم لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود تھے جو امام فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور ڈکشنری القاموس المحیط کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں کتنی حدیثوں کو حفظ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ حفظ کیا۔ آپ دیکھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حدیث کے سننے کے لیے وہ شام جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اور وہاں جا کر عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا انہوں نے سفر کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک مشہور عالم دین بقی بن مخلد ہیں، اور وہ یورپ سے جاتے ہیں، اندلس سے جاتے ہیں، اور بغداد جا کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانویت تلمس طے کرتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں ہزاروں کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے تاکہ وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ پڑھا نہیں سکتے ہیں، درس نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ایک بھکاری کی شکل میں اور ایک سائل کی شکل میں روزانہ ان سے 2-3 حدیثیں سنتے ہیں، اور سال ہر سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بندی ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ھذا یصدق علیہ طالب العلم، یہ ایسا آدمی ہے جس کو طالب علم کہا جا سکتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب شاگردوں میں شمار کرتے تھے، اپنے سے قریب بیٹھاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے تو ان کے ہوٹل جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں لوگ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی عیادت کے لیے تشریف لائے، لوگ کی بھیڑ ہو جاتی ہے، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس راہ پہ آپ لگی ہیں، جس مشن کو آپ نے اختیار کیا ہے، تعلیم و تعلم کا یہ مشن اور تعلیم و تعلم کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی ہے وہ علم کے حوالے سے نازل ہوتی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو جب صفہ کا قیام عمل میں آتا ہے مسجد نبی کے بعد، اور وہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہمیں اس راہ میں، علم کی راہ میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، قدر و کاوش ہونی چاہیے، اور اپنی ہمت کو بلند رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم سے پیشرو لوگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کیا، اس لیے اللہ نے یہ سنہرا موقع ہمیں دیا ہے، الامین ایجوکیشنل ٹرسٹ میں پہنچایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے علماء سے اور یہاں کے معلمات سے ہم بھرپور کسب فیض کریں، اور اپنے ایک لمحے کو بھی ضائع اور برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم صالح اور عمل صالح اور علم نافع کی توفیق عطا فرما دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔